أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وقالوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي كريم أمين رؤوف رحيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. حمد اور درود کے بعد لائق عزت و احترام معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، قرآن مجید برہان رشید کی آیت بینہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے مولا کریم حق و سچ بیان کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 گزشتہ جمعے میں اس آیت کریمہ کے ضمن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چند فرامین آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اور انشاءاللہ العزیز آج کے خطبے میں بھی اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت ایسی بے مثال ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت ساری نسبتیں عطا فرمائی، اور قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبتوں کی قسم بھی جو ہے وہ بیان فرمائی. نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت ایسی عالیشان اور فائدہ مند چیز ہے کہ جو انسان کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرتی ہے. اس کا اندازہ اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ ایک بزرگ شیخ ابو عبداللہ محمد سلاوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا وصال 616 ہجری میں ہوا، اور اس بزرگ کے وفات ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر اس سے پوچھا کہ ذرا بتائیے رب ذوالجلال نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا.
تو انہوں نے فرمایا کہ بشیء من النسبت بینی و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نسبت کی وجہ سے میری بخشش فرمائی جو میرے اور رسول اللہ کے درمیان تھی، یعنی مجھے آقا کریم علیہ السلام سے ایک نسبت حاصل تھی جس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرمائی۔ اب پوچھنے والے نے سوال کیا کہ آقا علیہ السلام سے آپ کو کیا نسبت ہے، کیا آپ اہل سادات میں سے ہیں؟ تو انہوں نے فرمائی نہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی نسبت تھی کہ جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے آپ کی بخشش فرمائی؟ تو انہوں نے فرمایا فمن این النسبت، وہ نسبت کون سی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نسبت القلب الی الرأی، مجھے آقا علیہ السلام سے ایسی نسبت ہے جیسے کتے کو اپنے مالک سے نسبت ہوتی ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے اس نسبت کی وجہ سے میری بخشش فرمائی ہے، یعنی میں نے اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ کا خادم سمجھا، میں نے ہمیشہ نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ کا ادب و احترام کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، تو رب ذوالجلال نے اس کی لاج رکھتے ہوئے میری بخشش فرمائی۔ یہ محمد صلابی رحمۃ اللہ فرماتے جو بہت بڑے ولی گزرے اور 616 میں ان کا وصال ہوا۔ اسی آیت کے ضمن میں رب نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، کہ کچھ لوگ آپ کے طریقے کو چھوڑیں گے، رب نے فرمایا کہ وہ نہ میرے طریقے پر ہے نہ آپ کے طریقے پر ہے، آپ کو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جب وہ زندگی گزارتے ہیں تو اس کی زندگی گزارنے کے انداز کے اندر آپ کا طریقہ بھی نہیں ہوتا، میرا بھی نہیں ہوتا، تو جب ہم دونوں کا طریقہ نہیں ہے تو پھر وہ میرا بندہ کیسے ہوا، آپ کو امتی کیسے ہوا؟ وہ تو طریقے سے پتہ چلے گا نا کہ بندہ کس کے طریقے پر ہے، اس کا چلنا پھرنا، اس کی زندگی کس کے طریقے پہ گزرتی ہے۔ تو یہ سارا ڈیپینڈ اسی پہ ہوتا ہے کہ انسان اگر حضور کے طریقے پہ چلتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ میرا امتی ہے، اور جو میرے طریقے سے تھوڑا سا بھی ہٹتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک محبت بری دم کی ارشاد فرمائی کہ لیس منا، اس بندے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی موضوع پر گزشتہ جمعے میں ہم نے حدیث بیان کی کہ لیس منا، وہ بندہ ہم میں سے نہیں، کون بندہ ہم میں سے نہیں ہے؟ اس کے اندر 4-5 بندوں کا ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں ہر انسان کے مال اور جان کو تحفظ حاصل ہے، یعنی کوئی بھی انسان بلا کسی شرعی عذر کے بغیر کسی بھی انسان کو ذرا برابر تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ہر مسلمان کی عزت، آبرو، جان اور مال، اس کا خون، اس کا جان تم پر حرام ہے۔ اگر تم کسی کے عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کرتے، تم کسی کے جان و مال کی حفاظت نہیں کرتے، کسی انسان کو ناحق تم ستاتے ہو، تکلیفیں پہنچاتے ہو، یہاں تک کہ تم اسے ناحق قتل کر لیتے ہو، تو حضور نے فرمایا کہ سنو، من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو ہمارے خلاف یا ہمارے کسی مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھائے، فرمایا یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ واضح اعلان ہے، واضح دھمکی ہے آپ علیہ السلام کی طرف سے کہ جو بھی کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اٹھانے کا مقصد کیا ہے، ڈرانے کے لیے اٹھاتا ہے، قتل کرنے کے لیے اٹھاتا ہے، دمکانے کے لیے اٹھاتا ہے، اپنا روب جمانے کے لیے اٹھاتا ہے۔ فرمائے جو بندہ کسی مسلمان پر ہتھیار کو بلند کرے گا، فرمائے لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر یہ زندگی اگر اسلام کے نام لیواؤں کے اندر گزارتا ہے، لیکن اگر یہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے، ہمارے مسلمان کے خلاف یہ ہتھیار اٹھاتا ہے، اس کو ڈرانے کے لیے، اس کو دمکانے کے لیے، اس کو مشقت اور اذیت میں مبتلا کرنے کے لیے، تو فرمائے سنو یہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت بیان فرمائی، فرمایا کہ لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ مسلمان کو خوف زدہ کرے، یہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بندہ بھی ہم میں سے نہیں جو دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرتا ہے۔ ایک تو ہتھیار اٹھاتا ہے قتل کرنے کے لیے، اس کا تو اسلام کے اندر بہت سخت حکم بیان ہوا ہے۔ دوسرا صرف ڈرانے کے لیے، صرف دمکانے کے لیے ہتھیار اٹھا لیتا ہے، حضور نے فرمایا یہ ہتھیار کا اٹھنا اس بندے کو ہمارے لسٹ میں سے نکال دیتا ہے۔ یہ بھلے ساری زندگی اسلام کا نام لیوا رہے، یہ ساری زندگی اس بات کا اعلان کرے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کے صف میں کھڑا ہو کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے، ان کے ساتھ شامل بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس نے میرے طریقے کی مخالفت کر دی، وہ طریقہ کیا تھا کہ میں نے تم پر دوسرے مسلمان کے مال، جان، عزت، آبرو کو حرام قرار دیا تھا، میں نے تم پر یہ بھی منع کیا تھا کہ تم مسلمان کو بلا وجہ خوفزدہ نہیں کرو گے۔ اگر تم نے کسی مسلمان کو خوفزدہ کیا تو پھر فرمایا کہ یہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آگے حضور علیہ السلام نے اس کی مزید وضاحت فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے حضور نے فرمایا من عان علی قتل مومن ولو بشطر کلمۃ لقی اللہ عز وجل مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ،
فرمایا ایک تو ڈرانا ہوتا ہے، ایک دمکانا ہوتا ہے، ایک خوفزدہ کرنا ہوتا ہے، ایک کسی کو قتل کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا کسی بندے نے اگر دوسرے مسلمان کو قتل کرنے میں ایک بات کی بھی مدد کی ہوگی، فرمایا رب ذوالجلال اس سے بھی اپنی رحمت سے محروم کرے گا۔ اور یہ اٹھے گا کس حال میں؟ فرمایا جب یہ قبر سے اٹھے گا اس کے پیشانی پہ لگا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، یہ بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ کیونکہ اس نے کسی مسلمان بھائی کے قتل میں مدد کی تھی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ لیس منا، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جو دوسرے مسلمان کو ڈراتا ہے، دمکاتا ہے، اسے خوفزدہ کرتا ہے۔ اب ذرا اس حدیث کو ہم کسوٹی بناتے ہیں کہ ہماری زندگی کس معیار پہ گزرتی ہے۔ کیا ہم مسلمانوں کو پرسکون ماحول فراہم کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں، یا دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ماحول کو خراب کر کے اس کے لیے ماحول کو خوفناک بنا لیتے ہیں؟ اگر ہمارا طریقہ ان دونوں طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر ہے تو یا تو ہم حضور کے مان لیوا بنے یا نبی کریم کے طریقے سے ہٹ گئے۔ یہ حرف آخر ہے۔ یہاں پر علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ کبھی کسی مسلمان کو غمزدہ نہ کرو۔ جب تم مسلمان کو غمزدہ کرتے ہو تو فرمایا رب ذوالجلال تم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آگے حضور علیہ السلام نے مزید فرمایا، حضور نے فرمایا خذ من شاربک ثم اقرہ حتی تلقانی، اپنے مونچھوں کو کٹایا کرو، پست کیا کرو، کم کیا کرو، یہاں تک کہ اس پر پابندی کرو، اور جب تم اس پر پابندی کرو گے تو فرمایا حوض کوثر پہ تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ مونچھوں کو تراشنا، مونچھوں کو چھوٹا رکھنا، داڑھی کو بڑا رکھنا، حضور نے فرمایا، پھر آگے فرمایا من لم یاخذ من شاربہ فلیس منا، فرمایا جو اپنی مونچھیں چھوٹی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس بات کو تو ہم ذرا معمولی سمجھتے ہیں، اس چیز کو تو ہمارے حساب و کتاب کے اندر یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ مونچھیں اتنی بڑھا لیتے ہیں کہ جب ہم پانی وغیرہ پیتے ہیں تو وہ مونچھوں کے بعد جا کے پانی میں لگ جاتے ہیں۔ کیا حضور نے فرمایا کہ اپنی مونچھوں کو پست کیا کرو اور داڑھی کو بڑھایا کرو۔ پھر پوچھا کہ حضور یہ مونچھیں پست کرنا اس کی لمٹ کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے؟ فرمایا اتنی مقدار رکھو کہ تمہارے ہونٹ جو ہے وہ مونچھوں کے اندر چھپ نہ جائیں۔ یہ ایک لمٹ حضور نے مقرر کی ہے۔ فرمایا داڑھی کو کتنا بڑھائے؟ فرمایا اتنا بڑھاؤ کہ ایک مشت تمہاری داڑھی ہو۔ اگر تمہاری داڑھی ایک مشت تک نہیں پہنچتی تو فرمایا تم اس ضمن میں پھر نہیں آتے، لیس منا، وہ بندہ ہم میں سے پھر نہیں ہے کہ جو ہمارے طریقے کے اوپر نہیں ہے۔ آج دیکھیں ہمارے نوجوان بالخصوص، بزرگ تو پھر بھی چلو گزارا کر لیتے ہیں، تو اس زمانے میں ہر نوجوان کہتا ہے کہ بھئی داڑھی کو کٹاؤ اور مونچھوں کو بڑھاؤ، خلاف سنت۔ حضور نے فرمایا مونچھوں کو کٹاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ، اگر تم اس طریقے پہ نہیں چلتے لیس منا، تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج جو کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا کیا ہے، اگر ہم نے کٹائی، ہم نے اس کے اندر ڈیزائن بنا دیا، اس کی ہم نے بے حرمتی کر دی، ہم نے جا کر اس کو ہم نے طرح طرح کے سانچوں میں ڈال دیا، تو یہ کیا فرق پڑتا ہے؟ فرمایا فرق تو پڑتا ہے، اگر تم اس طریقے پہ نہیں ہو تو سنو تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، بس بات ختم ہو گئی، بس اس کے اندر کوئی اور دوسری رائے نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم اس طریقے پہ نہیں چلتے جو میں نے تمہارے لیے معیار اور پیمانہ مقرر کیا ہے، تو پھر تم کس معنی سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ تمہارا کون سا معنی ہے کہ تم اپنے کو امت محمدی کا پاسبان کہتے ہو؟ فرمایا پاسبان تو تم تب ہوگے کہ جب تم مشرکین کی مخالفت کرو گے، اور حضور نے فرمایا کہ سنو مشرکین کی مخالفت کیا کرو۔ فرمایا حضور کیسی مخالفت کریں؟ فرمایا چونکہ مشرکین کیا کرتے ہیں، داڑھیوں کو کٹاتے ہیں، تم داڑھیوں کو بڑھایا کرو۔ مشرکین بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں تو مونچھوں کو تھوڑے رکھا کرو، چھوٹی رکھا کرو، پست رکھا کرو۔ آج کا جو مسلمان اس طریقے کو چھوڑ کر صرف ایک فیشن کے نام پر، اپنے آپ کو معاشرے میں اچھا ثابت کرنے کے نام پر، یا دور جدت کی طرف آنے کے نام پر جب داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، تو بتائیے ذرا اس فنوان کے وہ نوجوان کہاں جائے گا؟ آج ہم مسلمان ہو کر اسلام کا نام لینے والے، اسلامی اقدار کے پاسبان خود کو کہتے ہوئے جب ہم حضور کے طریقے پہ نہیں چلتے تو بتائیے برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ برکت کا نزول کہاں سے ہوگا؟ برکت تو ساری دین کے ساتھ نہیں۔ دین کے ساتھ جب تم بغاوت کرتے ہو، دین کے ساتھ جب تم مقابلہ کرتے ہو، جب حضور علیہ السلام کے فرامین کو، آپ علیہ السلام کی سنتوں کا جب تم مذاق اڑاتے ہو صرف اس نام پر کہ معاشرے کے دو چار بندے مجھے اچھا کہہ لیں۔ ایک طرف تو انسانیت ہے، ایک طرف تو انسان ہے، ایک طرف امام الانبیاء کی ذات ہے۔ اگر انسان ہمیں اچھا کہہ لیتے داڑھی منڈوانے پہ، آپ سے ہمیں اچھا نہیں کہتے، تو بتائیے ذرا اگر ہم اسلام کے ماننے والے ہوتے تو ہم کس کے طریقے پہ چلتے؟ حضور کے طریقے پہ چلتے۔ یہ نوجوانوں کے اندر سے طرح طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ ابھی تو داڑھی رکھنے کا موسم نہیں ہے، داڑھی رکھنے کا ابھی تو عمر نہیں ہے کہ ہم داڑھی رکھیں جی۔ باقی دنیاوی معاملات کو جب ہم دیکھتے تو وہاں تو کوئی نہیں کہتا کہ عمر نہیں ہے، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جناب والا بھی تو ہماری عمر نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اکثر اوقات جھوٹ بولنا پڑتا ہے اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو کیا جھوٹ بولنا جائز ہے؟ کیا داڑھی نہ رکھ کر جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے؟
کیا چلو ہم نے داڑھی کو ہٹا دیا اب ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، اب ہم جو ہے وہ شرک کی مخالفت کر سکتے ہیں، اب ہم دین کے خلاف جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ جھوٹ بولنا اپنے طور پہ گناہ ہے، شریعت کی مخالفت اپنے طور پر گناہ ہے، اور داڑھی کو کٹوانا اپنے طور پہ گناہ ہے، مذاق بنانا اپنے طور پہ گناہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 1 صدی پہلے کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود۔ پڑھیے ذرا علامہ اقبال کو۔ آج علامہ اقبال کی یہ بات بالکل 100% درست ہے کہ یہ تمہارا تمدن، تمہارا رہنا سہنا، تمہارا چلنا پھرنا، حتیٰ کہ تمہارا وضاقت جو ہے وہ یہود و نصارہ کے طریقے پر ہے، تو تم کس بات کے مسلمان؟ جب تم اپنے طریقے پر نہیں چل سکتے، اپنے طریقے کو فالو نہیں کر سکتے، تو پھر تم اسلام کا نام کیوں لیتے ہو؟ باقی مذاہب میں آپ جائیں، دیکھیں ذرا کہ باقی مذاہب کے لوگ اپنے دین پہ کس طرح عمل کرتے ہیں۔ وہ سر کٹ جائے گا لیکن وہ اپنے مذہب کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ ایک مسلمان ہوتا ہے کہ وہ دوسرے سے متاثر ہو جاتا ہے، ایک مسلمان ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کے کردار کو دیکھ کر متاثر ہو کر اسے اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، حالانکہ اسے یہ نہیں پتا اگر میں نے آئیڈیل بنانا ہو تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سنو تمہارے لیے بہترین آئیڈیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، اس سے بڑھ کر تمہارے لیے اور کوئی ذات نہیں ہے۔ تو فرمائے جو مونچھوں کو بڑھائے گا، داڑھی کو کٹائے گا، فرمائے لیس منا، اس بندے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات ختم ہو چکی ہے یہاں پہ۔ آگے حضور نے فرمایا قرآن مجید کے بارے میں، فرمائے لیس منا من لم یتغنی بالقرآن، فرمائے وہ بندہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو صحیح تلفظ اور خوش الہانی کے ساتھ نہیں پڑھتا، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت یہ کرتا لیکن صحیح طریقے سے نہیں کرتا، قاعدے کلیے کے مطابق نہیں کرتا، اس کے حرکات اور الفاظ کو اپنے صحیح مخرج پیدا نہیں کرتا، فرمائے یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جناب تو غلط قرآن پڑھے، کہتے ہیں میں تو قاری نہیں ہوں، میں تو قاری، کیونکہ قرآن مجید کو صحیح طرح پڑھنے کا ذمہ قاریوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ باقی لوگ تو صرف بس وہ ٹوٹل پورا کرنے والی بات کرتے ہیں، تو قرآن مجید کو صحیح طرح سے پڑھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تم قرآن کو صحیح طرح سے نہیں پڑھتے، اسے تلفظ سے نہیں پڑھتے، اسے تم خوبصورت آواز سے نہیں پڑھتے، فرمایا تمہارا ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ تم تو میرے ماننے والے ہو۔ جب تم نے مجھے مانا ہے، رب نے مجھ پر اس قرآن کو اتارا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم قرآن کو اچھے الفاظ کے ساتھ پڑھا کرو۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ قرآن کو تم خوبصورت الفاظ سے پڑھا کرو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم قرآن کو بہترین ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم قرآن کو اچھے الفاظ کے ساتھ پڑھا کرو۔ یہ جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا علم حاصل کرنا فرض کیوں ہے؟ فرض اسی لیے ہے کہ جب ہم قرآن کی تعلیم کو سیکھیں گے، صحیح طرح سے قرآن کو پڑھیں گے، اس قرآن کو صحیح طرح سے پڑھنے کے بعد ہم ہوش الہانی کا مظاہرہ کریں گے، تو حضور نے فرمایا کہ اچھا قرآن پڑھنا مجھے پسند ہے۔ صحابہ فرماتے حضور فرمایا کرتے کہ آؤ میرے صحابہ جاتے ہیں فلاں علاقے میں، وہاں پر ایک قاری قرآن ہے، بڑا خوبصورت قرآن پڑھ، میں اس سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام تو امام الانبیاء تھے، صاحب قرآن تھے، قرآن تو آپ پہ اترا، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ بڑا اچھا پڑھتا ہے قرآن کو، میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے قرآن سنوں۔ آپ علیہ السلام جایا کرتے تھے کہ جو صحابی بہترین قرآن پڑھتا اسے کہتے کہ آؤ مجھے قرآن سناؤ ذرا، آؤ مجھے ذرا قرآن سناؤ۔ تو قرآن مجید چونکہ ہماری کتاب ہے، اسے ہم مانتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، اسی کے مطابق ہم چلتے ہیں، تو قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف محسوس بندوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، اس کے الفاظ کا صحیح مخرج کے ساتھ ادا کرنا ہمارے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے، اور اس کے بعد اس قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا۔ آگے حضور نے فرمایا، حضرت فضالہ بن عبید فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا جب قرآن مجید صحیح تلفظ اور خوبصورت آواز سے بندہ پڑھتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال اس بندے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو بندہ قرآن کو تلفظ کے ساتھ پڑھے، اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ جو تلاوت کرتا ہے، فرمایا رب ذوالجلال اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آج یہ کہ ہم قرآن بھی تو پڑھتے ہیں، رمضان میں ہم 4 5 ختم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کوئی بندہ 10 10 12 ختم بھی لوگ کر لیتے ہیں، لیکن برکتیں پھر کیوں نصیب کیوں نہیں ہوتی؟ نصیب اسی لیے نہیں ہوتی کہ وہ 12 تو ہم نے پڑھے، لیکن ان 12 کو ہم نے طریقے کے مطابق جو نہیں پڑھا، کہ عمل تھوڑا کیا کرو، طریقے کے مطابق کیا کرو۔ نماز فرض پڑھو لیکن پابندی کے ساتھ پڑھو، فرائض کو پڑھو لیکن صحیح طریقے سے پڑھو، قرآن کا بلے ختم نہ کرو، ایک رکوع دن میں پڑھو لیکن طریقے کے مطابق پڑھو، ایک آیت پڑھو لیکن درست طریقے سے پڑھو۔ آگے فرمایا بات ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آگے فرمایا چھوٹوں پر جو شفقت نہیں کرتا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، اور جو علماء کے حق کو نہیں پہچانتا یہ بندہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر اس بات کو ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو 99% لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس حدیث کے ضمن میں 99% لوگ اس حدیث کے ضمن میں آ جاتے ہیں کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، علماء کے حق کو نہ پہچانے، فرمائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے دین اسلام پر چلنے کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اور مکمل اتباع کرنے کے لیے بزرگوں کا احترام بڑا ضروری ہے۔
حضور نے فرمایا اللہ اس قوم کی دعائیں قبول نہیں فرماتا جس میں بزرگوں کا احترام نہیں ہوتا. اس قوم کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا. دعاؤں کی قبولیت کی وہ جو بہار ہوتی ہے اس قوم سے اٹھا دی جاتی ہے جہاں بزرگوں کا احترام نہیں ہوتا. بزرگ تو دور کی بات، لوگ تو والد کا احترام نہیں کرتے. والد کا احترام معاشرے میں نہیں ہے آج کل، کیونکہ لوگ زیادہ پڑھ چکے ہیں نا، تعلیم زیادہ آ چکی ہے، والدین سے زیادہ سمجھدار ہو چکے ہیں. ادب کرنا تو دور کی بات ہے، لوگ والدین کے گریبانوں تک ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. تو فرمایا جس معاشرے میں بزرگ کا ادب نہیں ہوگا، فرمایا اس معاشرے میں اللہ دعائیں قبول نہیں کرے گا. اور حضور نے فرمایا دعائیں قبول کرنا تو الگ کی بات ہے، وہ بندہ ہمیں سے بھی نہیں، ہمارے طریقے پہ وہ نہیں ہے. اگر وہ بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، اگر وہ چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، شفقت کا مظاہرہ نہیں کرتا، فرمایا وہ تب بھی ہم میں سے نہیں ہے. علماء کا ادب و احترام نہیں کرتا، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. اور یہ تینوں چیزیں معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں. نہ بڑوں کا احترام ہے، نہ چھوٹوں پہ شفقت ہے، نہ علماء کا ادب و احترام ہے. تو جب ان چیزوں سے ہم نکل چکے ہیں تو برکتیں کہاں سے ہمیں ملیں گی؟ برکت کسی بازار میں بکنے والی چیز تو نہیں ہے کہ جا کے ہم خرید لیں گے اپنے لیے. برکت تو تمہیں دین کے ساتھ ملے گی، دین پر چلو گے تو برکتیں ملے گی. اگر دین سے تم دوری اختیار کرو گے، فرمایا ذلت تمہارا مقدر بنے گی. تم جتنا ترقی کر لو، جتنی تم تعلیم حاصل کرو، جتنا تم معاشرے میں آگے نکل جاؤ، اگر تم دین پر نہیں ہو تو تمہارے اندر کوئی برکت ہے تمہارے پاس نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم علیہ السلام کی کامل اتباع کیا کرتے تھے. قرون اولیٰ کے مسلمان نبی کریم علیہ السلام کی کامل اتباع پر گزرے تو کیا انہیں برکتیں ملی کہ نہیں ملی؟ ہمارے بزرگ، یہ جو 50-60 سال سے اوپر ہمارے بزرگ ہو چکے ہیں، ان کے وقت کیا آپ ذرا ان سے پوچھیے ذرا کہ اپنے وقت میں یہ کیا کیا کرتے تھے، کتنی برکتیں ہوا کرتی تھی. آج بھی ان کی زندگی ہمارے ساتھ سے پرسکون ہی گزرتے، کیونکہ دین پر کم سے کم عمل تو ہے. تو نوجوان جتنے آتے ہیں، جتنا دور آگے گزرتا جاتا ہے، دین سے عمل گزرتا ہے. جب دین سے عمل گزرتا ہے لوگ لادین ہو جاتے ہیں، الحاد کی جانب چلے جاتے ہیں، جدت کی جانب چلے جاتے ہیں. اور والدین کی بھی یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ اولاد پر اپنا دھیان کیوں نہیں رکھتے. یہ ساری خرابیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ والدین بچوں کو بالکل آزاد کر لیتے ہیں کہ چلو جناب ابھی تو جوان ہو چکا ہے، یہ میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے. فرمایا جب تم اولاد کو ہاتھ سے نکال لیتے ہو تو یہ اولاد اتنی آگے چلی جاتی ہے، بزرگوں کا ادب تو دور، وہ تمہارا ادب بھی پھر نہیں کرتی. تو میں یہ نوجوانوں کو پیغام دیتا ہوں کہ تم جتنی تعلیم بھی حاصل کرتے ہو کر لو، لیکن والد تمہارا والد ہی رہتا ہے، تم والد سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. فرمایا جس سے والد راضی ہے اس سے خدا راضی ہے، جس سے والد ناراض اس سے اللہ ناراض ہے. فرمایا جتنی ترقی کرو والد تم سے ناراض ہے تو اللہ تم سے ناراض ہے. اس بات کو ذرا اپنے ذہنوں کے اندر ڈالو. حضور نے فرمایا کہ تمہارے والدین، چونکہ بزرگ ہے نا، بات بزرگوں کی ہو رہی ہے کہ بڑوں کا ادب و احترام. فرمایا والد تمہارے جنت کا دروازہ ہے اور جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اولاد کو کم سے کم اپنے کنٹرول کے اندر رکھا کرے کہ وہ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، ان کا چال چلن کس کے ساتھ ہے. اگر ہم نے یونیورسٹی کالجز کے اندر بھیج دیا، گھروں سے دور کر دیا تو وہاں ان کا ماحول کیسا ہے. اگر والدین اس چیز پہ توجہ نہیں رکھتے تو پھر کل کو وہی اولاد والدے کے خلاف ہو جاتی ہے. یہ تو والدین کی غلطی ہے. لیکن اولاد جو غلطی کرتے ہیں، اگر آج ہم والدین کا احترام معاشرے میں نہیں کریں گے تو کل کا جو دور ہوگا، یہ بات میری سن لو، کل کا جو دور ہوگا، اگر یہ نوجوان آج والدین کا احترام نہیں کرتے، اگر کل کو یہ بھی تو والدین بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ مکافات عمل ہے دنیا. تو ان کی اولادیں اٹھا کر انہیں اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آئیں گی. یہ شہری علاقوں میں جائیے، بزرگوں کے لیے الگ جگہ بنی ہے. یہ کہاں کہاں سے لوگ ماں باپ کو لا کے وہاں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہاں پر سرکاری خرچے کے اندر ان کی وہاں پر دیکھ بھال ہوتی ہے. سالوں سال ملنے کے لیے بھی نہیں آتے. کیوں ملنے کے لیے نہیں آتے؟ کہ ان والدین نے ہی غلطی کی ہوتی ہے کہ وہ اولاد پر دھیان نہیں رکھتے. آج کے نوجوان جب والدین بنیں گے تو دور ایسا آئے گا کہ ان کی اولادیں انہیں بڑھاپے میں اٹھا کر اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آ جائیں گے. پھر وہ اس وقت کیا کریں گے؟ اسی لیے اگر تم اپنے آنے والے مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہو، آنے والے کل کو بہترین اور بابرکت بنانا چاہتے ہو، تو حضور کے طریقے سے ہٹ کے تمہارے کوئی اور دوسرا طریقہ نہیں ہے. آؤ حضور کے طریقے پہ چلو، تمہارا آنے والا کل مستقبل بہترین بنے گا. حضور کے طریقے پہ چلو، تمہارا مستقبل اچھا بنے گا. جب تم والدین کے مقام کو پہنچو گے، تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے گی. آج کے بڑوں کا احترام کرو گے، کل کے تم بڑے بنو گے اور کل کے چھوٹے تمہارا احترام کریں گے. نہیں. آگے آخری بات سنیے. حضور نے فرمایا جو عورت مردوں کی مشابہت کرے وہ عورت ہم میں سے نہیں ہے، اور جو مرد عورتوں کی مشابہت کرے وہ مرد بھی ہم میں سے نہیں ہے. اس مشابہت کو، عنوان کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. فرمایا جو مرد ہو کر عورتوں کی مشابہت کرتا ہے، فرمایا یہ ہم میں سے نہیں ہے. اور جو عورت ہو کر مردوں کی مشابہت کرے، فرمایا یہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے. مرد کو مرد ہونا چاہیے، عورت کو عورت ہونا چاہیے. مرد کے اندر مردانہ اوصاف ہونے چاہیے، عورت کے اندر عورتوں کے اوصاف ہونے چاہیے. جو مرد ہو کر عورتوں کے اوصاف کو اپناتا ہے، فرمایا یہ بندہ پھر ہم میں سے نہیں ہے. اگر یہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے، یہ ہمارے سنت کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو فرمایا یہ جائے پھر جدھر جائے اس کی مرضی. تو فرمایا کہ جب تم سنت کے مطابق آنا چاہتے ہو تو داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ.
کبھی عورتوں کی مشابہت نہ کرو. یہ ہمارے لوگ بڑے بڑے بال لگ کے پیچھے سے وہ ڈال لیتے ہیں یہاں پر، وہ باندھ لیتے ہیں یہاں سے. یہ عورتوں کا طریقہ ہے، مردوں کا طریقہ نہیں ہے. ان 2 جمعوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو باتیں ہم نے پڑھی، آپ علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ فرمایا لیس منا، اس بندے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی بھلے جتنے اپنے جانب سے مفروضے پیش کرے، حیل و حجت پیش کرے، اپنے جانب سے باتیں بنائے، فرمایا جب یہ میرے طریقے پہ نہیں تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو برکتیں لینے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آؤ دین کے ساتھ جڑ جاؤ، دین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو، پھر دیکھیں رب زوجہ کے ساتھ برکتوں کا نزول پھر کیسے ہوتا ہے. تو آج یقیناً ہم سے رحمتوں کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اسی لیے ہم روز بروز نئی نئی مشقتوں میں گرفتار ہوتے ہیں. تو اس سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آؤ حضور کے طریقے پہ چلو، نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کا علم حاصل کرو، اس کے مطابق عمل کرو، اپنی زندگی کو دیندار بناؤ، دین کے محافظ بنو، سنت نبی کے محافظ بنو. تو جب تم دین اور سنت نبی کے محافظ بنو گے، اللہ کی جانب سے عنایت اور برکتوں کا نزول ہوگا. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.